قابل صد احترام میرے کلمہ گو مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بالخصوص علماء کرام، مولانا یاسر اقبال توحیدی صاحب مختصر درس کے لیے مجھے دعوت دی ہے۔ بہرحال آپ روزانہ کی بنیاد پر ان کا درس قرآن سماعت کرتے ہیں، تو بہرحال میں اپنا پڑھا ہوا سبق جو ہے وہ انہیں سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے اس پورے علاقے میں، بلکہ میں اگر یہ بات کہوں تو یقیناً مبالغہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی ان کے منہ پہ کوئی تعریف کرنے والی بات ہے کہ کھنے سے لے کر چرا تک میری نظر میں ان سے بہترین عالم کوئی نہیں، اور ان کا وجود آپ کے لیے جو ہے وہ نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دیں تو انسان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال میں صرف مختصر وقت میں دو باتیں آپ سے عرض کروں گا کہ آج مسلمان معاشرے میں توحید کا فہم جو ہے وہ ناقص ہے، اور دین کا فہم بھی ناقص ہے۔ بڑے بڑے موحدین اور دین کے بڑے بلند و بالا دعوے کرنے والے لوگ، اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں توحید کا تصور نہیں، بلکہ توحید کا جو فہم ہے وہ بڑی ہی ایک محدود سطح پر ہے، کہ جب بھی عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ کو پڑھا جاتا ہے تو فوراً چند چیزیں ہمارے قلب و اذہان میں، دل و دماغ میں گردش کرتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمام تر اختیارات کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا و دستگیر۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ مبنی برحق ہیں، ان کی حقانیت میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھے گا تو مشرک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھے گا تو مشرک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب حاضر ناظر سمجھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بولیے، مشرک ہو جائے گا۔ لیکن یہ صرف عقیدہ توحید ان چند چیزوں کا نام نہیں ہے۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ یہ نظریہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ حضرت آدم کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ادریس کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ابراہیم کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور جتنے انبیاء اور رسل آئے، سب نے آ کر یہی بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ انقلابی نظریہ کسے کہتے ہیں؟ انقلابی نظریہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زد پڑے سیاسی نظام پر بھی، جس کی زد پڑے معاشی نظام پر بھی، جس کی زد پڑے تہذیبی، ثقافتی اور معاشرتی نظام پر۔ اگر کوئی نظریہ وہ نظام پر زد نہیں لگاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نظریہ انقلابی نہیں۔ کوئی بھی نظریہ انقلابی اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس میں نظام کی تبدیلی کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی نظریے کی بنیاد پر سیاسی نظام میں تبدیلی آ جائے تو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ نظریہ انقلابی ہے۔ اگر کسی نظریے کی بنیاد پر معاشی نظام میں تبدیلی آ جائے تو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ نظریہ انقلابی نظریہ ہے۔
اگر کسی نظریے کی بنیاد پر معاشرتی نظام میں تبدیلی آ جائے تو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ انقلابی نظریہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو جو نظریہ عطا کیا وہ نظریہ انقلابی نہیں تھا؟ یقیناً وہ انقلابی نظریہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو عطا کیا۔ ہم نے بدقسمتی سے اس نظریے کو اتنا منجمد کر دیا ہے کہ عقیدہ توحید کا سیاسی پہلو ہماری نظر میں نہیں، عقیدہ توحید کا معاشی پہلو ہماری نظر میں نہیں، عقیدہ توحید کا تہذیبی اور ثقافتی پہلو جو ہے وہ ہماری نظر میں نہیں رہا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، لا الہ الا اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں، اللہ کے سوا لا غالب الا اللہ، اس کے سوا کسی کے اقتدار و حکومت کا کوئی تصور نہیں۔ اصل حاکم مطلق جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات۔ اگر زمین پر قانون چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اللہ کا، حاکمیت اللہ کی۔ ان الحکم الا للہ تبارک الذی بیدہ الملک لہ ملک السماوات والارض۔ تو حقیقی اور حاکم مطلق وہ صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید کا سیاسی تقاضا کہ انسانوں کی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں۔ کسی زمانے میں ایک فرعون ہوا کرتا تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتا۔ کسی زمانے میں ایک نمرود ہوتا تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتا۔ یہ کوئی نمرود کسی فرد واحد کا نام نہیں۔ عراق کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب نمرود ہوتا تھا، نام تو ان کے اپنے اپنے تھے۔ اسی طرح مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، فرعونہ ایک خاندان تھا، تو بہرحال ان کے نام تو اپنے اپنے تھے۔ حضرت موسیٰ کا 2 فرعونوں سے پالا پڑا ہے، ایک تو فرعون من فتح اور دوسرا فرعون رامسیس تھا۔ تو بہرحال یہ کہ فرعون ان کا لقب تھا، اور یہ خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اپنا قانون اور رعایا کو اپنے قانون کی پیروی کی دعوت دیا کرتے تھے، ہمارے قانون کے مطابق چلے۔ تو اس زمانے میں ایک فرعون ہوتا تھا، ایک نمرود ہوتا تھا جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتا۔ پھر یہ کہ آج کے دور کا شرک، آج کے دور کا شرک یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی نہیں، اب حاکمیت انسانوں کی، یعنی عوامی اکثریتی رائے کی بنیاد پر قانون سازی ہو۔ کس کی بنیاد پر بولیے؟ عوامی اکثریتی رائے کی بنیاد پر قانون سازی ہو، جبکہ قانون سازی کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ لیکن آج کا شرک کیا ہے؟ آج کا شرک یہ ہے کہ آپ اور ہم غیر شعوری طور پر ہم سب حاکم بنے بیٹھے ہیں، ہم سب خدائی کا جو ہے نا زبان سے اگرچہ دعویٰ نہیں کرتے لیکن پریکٹیکل عمل کی دنیا میں ہم سب خدا بنے بیٹھے۔ یہ عوامی اکثریتی رائے کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی، جبکہ عقیدہ توحید اس سیاسی تصور کی نفی کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا سیاسی تقاضا یہ ہے، نہ کسی فرد واحد کی حاکمیت کا تصور ہے، نہ عوامی حاکمیت کا کوئی تصور، صرف حاکمیت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ یہ سیاسی تقاضا۔ اس کا معاشی تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے، عقیدہ توحید کا معاشی تقاضا قرآن جو بیان کر وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس چیز کے ہم مالک بنے بیٹھے ہیں، میرا مال، میں اس کا مالک، در حقیقت اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ میرے پاس جو مال ہے، حتیٰ کہ یہ جو میرے پاس اللہ کی عطا کردہ جان ہے، میں اس کا بھی مالک نہیں، اس کا بھی حقیقی مالک وہی ہے۔ میں اپنے مال کو وہاں صرف کرنے کا، وہاں خرچ کرنے کا مجاز ہوں جہاں اللہ کا کیا ہوگا؟ بولیے، حکم ہوگا۔ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے، میں اپنے مال کو وہاں پر صرف نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کا معاشی تقاضا ہے کہ انسانی دماغ میں ملکیت کے بجائے امانت کا تصور پیدا ہو جائے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اس کو وہاں خرچ کرنے کے مجاز ہے جہاں اللہ کا حکم ہو۔ اب یہ آدمی سودی کاروبار کرے گا، اب یہ آدمی جوا کھیلے گا،
اب یہ آدمی سینما میں جائے گا یا سینما کھولے گا؟ نہیں. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ہے یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. حقیقی اس پر جو ملکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. میں تو ایک مجازی طور پہ مالک ہوں، حقیقی مالک تو اللہ ہے. ملکیت کے بجائے عقیدہ توحید امانت کا تصور پیش کرتا ہے کہ اپنے ذہنوں میں یہ بات قائم کر دو کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی امانت. یہ اس کا معاشی تقاضا ہے، اس کا ایک معاشرتی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمام انسانوں کو آدم اور حوا سے پیدا کیا. تم سب ایک خاندان کے لوگ ہو، تم سب ایک برادری کے لوگ، تم سب ایک کنبے اور ایک قبیلے کے لوگ، تم سب حقیقت میں آدم کی اولاد. لہذا انسانی مساوات کا یہ درس دیتا ہے عقیدہ توحید کہ انسانوں میں مساوات رہنی چاہیے. یہ جو ہم نے امتیازات قائم کر لیے ہیں قبائلیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، اسلام ان امتیازات کا قائل نہیں. شرق و غرب کے تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، تمام کے تمام انسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، ایسا خطبہ کوئی اور نبی اور رسول بھی پیش نہیں کر سکتا. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو. وآدم من تراب، اور آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. دیکھیں یہ تصور ہے عقیدہ توحید کا کہ تمام انسان یہ سمجھیں کہ ہم پیدائشی طور پر برابر ہیں، کوئی کسی سے اونچا نیچا نہیں. جب ہمارے اندر یہ تصورات آ جائے گی انسانی مساوات کا، پھر جا کر ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں، پھر ایک معاشرہ بہترین بنیادوں کے اوپر استوار ہو. لیکن جب ہم کہیں گے میں بھائی فلاں برادری کا ہوں، فلاں قبیلے کا ہوں، میرا تو ایک بڑا نام ہے، میں دوسروں کو حقیر سمجھوں گا، تو پھر معاشرتی وہ مساوات اور ایک دوسرے کے حقوق کی پامال نہ مساوات رہیں گی اور نہ ہی ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی ہو سکے. پھر ایک دوسرے کے حقوق کے اوپر غاصب بنیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو تلف کریں گے. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ تو یہ عقیدہ توحید کے تین تقاضے. اس کا سیاسی تقاضا یہ ہے کہ حاکمیت صرف کس کی ہوگی؟ بولیں، یہ اس کا سیاسی تقاضا. معاشی تقاضا یہ ہے کہ ملکیت کے بجائے امانت کا تصور پیدا ہو کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے. اور اس کا جو معاشرتی تقاضا ہے کہ تمام انسان پیدائشی طور پر آپس میں برابر ہے. وہ علادہ بات ہے کہ بعد میں وقت آئے گا کسی نے زیادہ علم حاصل کر لیا تو معاشرے میں اس کو زیادہ لوگ عزت کریں گے. کوئی زیادہ خدمت خلق سے سرشار ہے تو لوگ اس کے معاشرے میں عزت کریں گے. ٹھیک ہے، عالم اور جاہل برابر نہیں. تو ضرور اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں قائم کی ہیں، لیکن ان فضیلتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر نہیں کیا جا سکتا، دوسرے کو آدمی حقیر سمجھنا شروع کر. تو بہرحال یہ عقیدہ توحید کا ایک سیاسی، اس کا ایک معاشی اور اس کا ایک معاشرتی تقاضا. اب ذرا ہم آج کے دور کا جائزہ لیں. سیاسی سطح پر ایک شرک تلے ہم زندگی گزار کہ قانون سازی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق نہیں، انسانوں کی اکثریتی رائے کی بنیاد پر. معاشی سطح پر ہر جگہ پر سود سرائے کی ہوئی، پوری دنیا کا معاشی نظام بینکنگ کے شکنجے میں. اور اقبال نے یہ بات کہی تھی، این بنوک این فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربوت، تا تہو بالا نہ گردوں ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. آپ ذرا اقبال کے ان جملوں پر غور کیجیے کہ اس نے کتنی گہرائی میں اتر کر یہ بات کہا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود. یہ جو بینکنگ نظام ہے یہ یہود کی چالاکی یہ فکر کا نتیجہ ہے. اس کا ایک پورا اپنا تاریخی پس منظر ہے کہ کیسے انہوں نے بینکنگ نظام کو ایجاد کیا، کیسے یہودیوں نے یورپ کے عیسائیوں کو قرضے دے کر ان کو اپنی ماتحتی میں اور اپنے یہ کہ اپنا ان کے اوپر ایک تسلط قائم کیا.
اور پھر یہ آہستہ آہستہ بینکنگ نظام پوری دنیا میں اس کا جال پھیلائے۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ جو بینکنگ نظام ہے نا، یہ یہود کی چالاکی فکر کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کے بعد اقبال کہتے ہیں نور حق سینہ آدم ربوت، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک روح ربانی، ایک نور حق رکھا ہے۔ جب یہ حرام اندر جاتا ہے نا، سود کا لقمہ، تو وہ جو نور حق ہے وہ سلب کر لیے جاتے ہیں۔ سمجھ آ جائے؟ آج کتنی مسجدیں، آج کتنے علماء ہیں، آج کتنی مذہبی تحریکیں کام کر رہی ہیں، آج کتنی مذہبی جماعتیں ہیں، آج جگہ جگہ پہ ہر دن کوئی شاید ہی کوئی علاقہ خالی ہو جہاں کوئی محفل کوئی پروگرام نہیں ہو رہا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ مذہبی تحریک ناکامی کی طرف کیوں سفر طے کرے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ جہاں اور بھی وجوہات کہ یہ جو ہمارا معاشی نظام ہے جس میں سود شرائط کیے ہوئے، یہ جب سود اندر جاتا ہے تو پھر اقبال کہتا ہے کہ وہ نور حق اندر باقی نہیں رہتا۔ تا تہو بالا نہ گردوں ای نظام، اقبال کہتا ہے کہ جب تک یہ سودی نظام تہو بالا نہیں ہو جاتا اور اسلامی معیشت قائم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک دانش و تہذیب و دین سودائے خواہ۔ اقبال کہتا ہے یہ دانش، یہ عقل مندی کی باتیں، یہ دین کی باتیں، اقبال کہتا ہے بے فائدہ ہے۔ کیوں؟ اندر حرام گیا ہوا ہے تو وہ پروان کیسے چڑھے گا دین حق؟ تو اس نور حق کو محفوظ کرنے کے لیے اس سودی معیشت کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ نور حق بیدار ہوگا۔ تو ابھی تک تو ہمارے اندر سے وہ نور حق جو ہے نا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سلب ہوا پڑا۔ تو بہرحال آج معاشرتی سطح پر ہم دیکھیں، قومیت کے بتوں کو لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ صرف ہم اپنے ملک میں دیکھیں، قومیتوں کی وجہ سے ہم تقسیم ہیں کہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا ایک قوم کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آج ہم قومیتوں میں تحلیل ہو چکی اور ہر قوم اپنی جگہ ایک آزادی کا مطالبہ لے کر کھڑی لسانیت کی بنیاد پر۔ اور اس دور کا سب سے بڑا جس کو اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ جو وطنیت کے بتوں کو لا کر کھڑا کرتی ہے، دیکھیے مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمانوں کی ایک خلافت تھی، مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا تھا، دو خلیفہ تو نہیں ہوتے تھے، ایک خلیفہ تھا۔ مسلمانوں کی ایک ریاست ہوتی تھی شرق سے غرب تک، ٹھیک ہے، اور ایک سربراہ ہوتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلی ایک صدی بیت چکی کہ ہمیں ہماری اس ایک خلافت کے ادارے کو توڑ کر ہمیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا، ہمیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ہمارے اوپر ایک ایسا حملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مسلمان ہر سطح پر زوال پذیر ہو۔ جب تک خلافت کا ادارہ قائم تھا مسلمان عروج پر تھے، جب سے وہ ادارہ ختم ہوا مسلمان مذہبی لحاظ سے بھی زوال پذیر ہو گئے، سیاسی لحاظ سے بھی زوال پذیر ہو گئے، عسکری لحاظ سے بھی زوال پذیر، یعنی مسلمان ہر سطح پر زوال پذیر ہو۔ کیوں؟ کہ ہمارے اوپر وہ جو خلافت کا ادارہ تھا، وہ جو چھتری تھی، وہ چھتری قائم نہیں رہی۔ تو یہ بڑی ایک پرابلم ہے کہ ہمارا ایک ادارہ تھا، ہم اس کے تحت زندگی گزار رہے تھے اور بڑی پلاننگ سے اسے ختم کیا گیا۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا میں قید تھے تو ساتھ مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے۔ وہاں پر ایک فوجی افسر تھا، اس نے آ کر مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا، کیا مولانا حسین احمد مدنی بلکہ مولانا حسین احمد مدنی نے اس سے پوچھا کہ یار خلافت عثمانیہ جو ہے ٹوٹی پھوٹی ہے، دم توڑ چکی ہے، کمزور ہے، تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ اس فوجی افسر نے کہا، مولانا حسین احمد مدنی آپ جو اتنی سادگی سے یہ بات کر رہے ہیں، یہ اتنی سادگی والی بات نہیں۔ جب تک یہ خلافت کا لفظ موجود ہے اور جب تک یہ مسلمانوں کے اندر خلیفہ کا تصور ہوگا، اور جب کہیں کوئی خلیفہ آ گیا، خلافت کا نظام قائم ہو گیا، خلیفہ ایک حکم دے گا، شرق و غرب کا مسلمان اس ایک حکم کے نیچے آ کر جمع ہوگا۔ لہذا ہم نے صرف اس نظام کو ختم نہیں کرنا، ہم نے لفظ خلافت کو بھی ختم کرنا، لفظ خلیفہ کو بھی ختم کرنا۔
پچھلی 1.5-2 صدیوں سے لفظ خلیفہ اور لفظ خلافت کو ایک دہشت زدہ بنا کر پیش تھے. آج خلافت کا نام لو لوگ ڈرتے ہیں. بھائی خلافت کا نام لے اس دور میں کوئی یہ نام لے سکتا ہے؟ بہرحال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ذرا اس بات سے اندازہ کیجیے کہ خلافت کا قیام کتنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا تو حضور کی تدفین اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا اعلان نہیں ہو. حالانکہ بظاہر عقل کیا کہتی ہے؟ تدفین پہلے کی جائے، جنازۃ الرسول ہے، خلافت کا مسئلہ ہے وہ بعد میں حل ہو جائے گا، خلیفہ کا انتخاب ہو جائے گا. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی نظر میں وہ شرعی مسئلہ موجود تھا کہ 3 دن تک خلیفہ کا تقرر فرض ہے. اگر 3 دن میں نہ کیا گیا تو اس کے بعد پوری امت پر خلیفہ کا تقرر کیا ہو جائے گا؟ فرض عین ہو جائے گا. جیسے جنازہ فرض کفایہ چند لوگ پڑھ لیں تو جنازہ ادا باقیوں کے ذمے سے ثابت ہے، لیکن کوئی نہیں پڑھے گا تو سب کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ فرض عین ہو جائے گا. تو اسی طرح سارے تارک ہوں گے، سارے گناہگار ہوں گے. اسی طرح اسلام کا یہ ایک فرض ہے. آپ اس کو ذرا سوچیں. نماز کا فرض تو سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، روزے کی فرضیت تو سب کو معلوم ہے، حج صاحب استطاعت آدمی پر فرض ہے، سب کو یہ فرضیت معلوم ہے. اسی طرح خلافت کا قیام اور خلیفہ کا تقرر یہ 3 دن تک فرض کفایہ ہوتا ہے. اگر 3 دن میں خلیفہ کا انتخاب نہ ہوگا تو اس کے بعد وہ امت پر کیا ہو جائے گا؟ فرض. اب مجھے بتائیں آج 1 صدی سے امت خلیفہ سے محروم ہے کہ نہیں؟ نظام خلافت سے محروم ہے کہ نہیں؟ آج یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ یا فرض عین ہے؟ فرض عین ہو چکا ہے نا کہ امت اس خلیفہ کے اس نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرے. اس کی جد و جہد ہمارے اوپر فرض عین ہو چکی ہے، لیکن ہمیں تو شاید کہ احساس ہی نہیں. لیکن اگر آپ اپنی 1400 سال کی اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، تھوڑا سا آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کفر نے نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے کتنی صدیاں مسلسل محنت کی. ویسے تو خلافت راشدہ کے دور سے ہی عالمی استعماری قوتوں کا یہ ہدف تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اس خلافت کے دائرے کو ختم، جس کے نتیجے میں فاروق اعظم کی شہادت، جس کے نتیجے میں عثمان غنی کی شہادت، جس کے نتیجے میں کربلا کا حادثہ، جس کے نتیجے میں پھر بعد میں مسلمانوں کے درمیان مختلف جنگیں برپا کی گئی، جنگ صفین، جمل. یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، ان کی خلافت کے اس ادارے کو کمزور کیا جائے. لیکن کیونکہ مسلمان ابھی تر و تازہ تھے، مسلمانوں کو اپنے خلافت کے عظیم منصب کا پوری طرح احساس تھا کہ اس کا وجود کتنا ضروری ہے. بالآخر 11ویں 12ویں صدی عیسوی میں کروسیڈ کی جنگیں، صلیبی جنگیں مسلمانوں پر مسلط کی. 200 سال پر محیط. کتنے سے سال پر بولی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اس خلافت کے ادارے کو ختم. کروسیڈ کی جنگیں، صلیبی جنگیں مسلط کی گئی. بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تھا. تقریباً 99 برس تک یہ صلیبی افواج کے پاس رہا. فرانس، اٹلی، جرمنی، برطانیہ، چاروں نے مل کر ایڑی چوڑی کا زور لگایا. بہرحال جو ہی خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا، ان کی سازشوں کے نتیجے میں تو بہت تھوڑے وقت میں دوبارہ ہی ترکوں کی خلافت قائم. وہ خلافت کے ادارے کو جنگیں بھی مسلط کر کے اس طرح ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ مسلمانوں میں اس وقت احساس تھا، شعور تھا، انہیں معلوم تھا کہ خلافت کا وجود کتنا ضروری. اس کے بعد عالمی استعماری قوتوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی کہ جنگوں کے ذریعے سے یہ مسئلہ ہے. انہوں نے ہمیں نظریاتی اور فکری طور پر کمزور کرنا شروع کہ جنگ میں تو یہ ہوتا ہے نا، مثلا یہ بچہ ہے، مثلا میرے ساتھ لڑے، یہ مجھے گرا دے، لیکن میں نے اگر ذہنی طور پر شکست کو تسلیم نہیں کیا نا، میں ذہنی طور پر میں یہ ہوں کہ یار میں دوبارہ محنت کر کے اپنا جسم مضبوط کر کے پھر میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا اور اس سے جیتوں، تو ہو سکتا ہے اگلی بار مجھے کیا ہو جائے. کیوں؟ کہ میں نے ذہنی طور پر ابھی شکست کو تسلیم نہیں کی.
جب کوئی آدمی ذہنی طور پر شکست، مثلا اس نے مجھے گرا دی ہے اور میں ایک ذہن بنا کے بیٹھ جاؤں یار میں تو کبھی اس کو مقابلہ اس کا کر ہی نہیں سکتا، اب مجھے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی سکت ہوگی؟ کیوں؟ میں نے ذہنی طور پر، انہوں نے ہمیں فکری اور نظریاتی طور پر شکست دی، اور اس پر انہوں نے صدیوں محنت کی ہے، 1-2 سال کی محنت نہیں، صدیوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 13ویں 14ویں صدی عیسوی سے لے کر 19ویں صدی تک مسلسل 700-800 سال کی محنت ہے کہ جس کے بعد جا کر وہ خلافت کے ادارے کو ختم ہوئے کیا انہوں نے۔ پہلے انہوں نے مسلمانوں کو نظریاتی اور فکری طور پر کمزور کیا، آج مسلمان نظریاتی اور فکری طور پر کیا ہو چکا ہے؟ بولیے، کمزور ہو چکا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید، ہماری بات جہاں سے چلی تھی کہ آج مسلمانوں میں توحید کا فہم ناقص ہے، اسی طرح دین کا فہم بھی ناقص ہے۔ دیندار تو آپ کو بہت ملیں گے، دین کے دعوے کرنے والے بھی آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے، لیکن یہ جو دماغ کے اندر جو دین کا فہم ہے نا، یہ ناقص ہے۔ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین صرف روزے کا نام نہیں ہے، دین صرف حج کا نام نہیں ہے، دین صرف زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا معنی کیا ہے؟ لفظ دین، دین کا معنی ہے قانون، دین کا معنی ہے نظام۔ سورہ یوسف میں جو اس وقت کا بادشاہ تھا مصر کا، اگر حضرت یوسف، قصہ آپ نے مولانا سے سنا ہو، جو بنیامین کو روکا تھا، تو وہاں دین الملک کے لفظ استعمال ہوئے۔ ہاں، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اگر حضرت یوسف بادشاہ کے دین پر بنیامین کو روکنا چاہتے تو روک نہ سکتے، ٹھیک ہے؟ بادشاہ کے دین پر، تو اس کا مطلب ہے بادشاہ کا بھی دین ہوتا ہے، ایک دین اللہ کا دین، ایک دین بادشاہ کا دین ہے۔ تو بادشاہ کے نظام کو دین سے تعبیر کیا، بادشاہ کے قانون کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ دین سے تعبیر کیا۔ دین کا ایک معنی قانون ہے، نظام ہے۔ دیکھیے، مذہب اور دین دو علیحدہ چیزوں کا نام ہے، مذہب 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کے بولیے؟ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 رسومات۔ عقائد پر بھی ہمارے ہاں محنت ہو رہی ہے، علماء کر رہے ہیں، عبادات پر بھی محنت ہے، تبلیغی جماعت ہے اور بہت ساری اصلاحی جماعتیں ہیں تزکیہ نفس کی صورت میں، عبادات پر بھی محنت، رسومات پر بھی محنت ہے، علماء محنت کر رہے ہیں کہ شادی بیاہ کا سنت طریقہ گیا ہے، تجہیز و تکفین کا سنت طریقہ گیا ہے، فوت کی ہو جائے گھر میں، اس کے بعد کیسے اس کو نمٹانا ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ ہماری رسومات ہیں جن کو مذہبی رسومات کہتے ہیں۔ تو مذہب 3 چیزوں کے نام، عقائد، عبادات اور رسومات۔ مجھے بتائیں، اس پر امریکہ میں کوئی پابندی ہے؟ کوئی پابندی امریکہ میں نہیں ہے، آپ جیسا مرضی عقیدہ رکھیں، آپ جیسی مرضی نماز پڑھیں، عبادت کریں، آپ جیسے مرضی اپنی مذہبی رسومات دیں، بڑی عالی شان مسجدیں بنائیں، بڑے بڑے مدارس بنائیں، جامعات بنائیں، امریکہ میں کوئی پابندی نہیں ہے، پوری یورپ میں کہیں بھی اس پہ پابندی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمان مذہب کی بنیاد پر زندگی گزارے، ہمیں ان سے کوئی اختلاف، جھگڑا کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان دین کی بات نہ کرے، نظام کی بات، نظام ہمارا ہوگا پوری دنیا میں، سیاسی سطح پر جمہوریت ہوگی، معاشی سطح پر ہمارا بینکنگ نظام، اور معاشرتی سطح پر پوری دنیا پر ہم مغرب کی تہذیب کو مسلط کریں۔ لہذا تم مذہبی بن کے رہو، نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، عقائد جیسے مرضی رکھو، اپنی مذہبی رسومات پر ہمیں اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ہم تمہیں پروموٹ کریں گے، لیکن دین کی بات تم نے نہیں کرنی۔ یہی بات اقبال نے کہی تھی، جو اقبال کی زندگی کی آخری نظموں میں سے ایک نظم ہے، ابلیس کی مجلس شورا۔ اقبال نے وہاں کیا کہا؟ جیسے میں بیٹھا ہوں، اقبال نے ایک تصور قائم کیا کہ ابلیس اپنی مسند پہ بیٹھے، سامنے سارے کفریہ ممالک کے سربراہان بیٹھے ہیں، ابلیس ایک ایک سے مشورہ کر رہا ہے، بھائی بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ تم آخر میں ابلیس کہتا ہے، چلو تم سب کی باتیں تو میں نے سنی، لیکن
عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کی۔ مجھے جو سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ دنیا میں کہیں محمد کی شریعت سر نہ اٹھا دے، کہیں محمد کا نظام دنیا میں قائم نہ ہو جائے۔ یہ مجھے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس سے بڑا خطرہ مجھے کوئی اور نہیں۔ تو یہ ابلیس نے بھی یہ بات کی، اور واقعتاً آج ابلیس کے جتنے ہواری ہیں، جتنے اس کی زمین پر اس کے ایجنٹ ہیں، ان سب کو یہی خطرہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں محمد کی شریعت سر نہ اٹھا، دنیا کے کسی خطے میں خلافت کا نظام قائم۔ یہ انہیں سب سے بڑا خطرہ لائے، سب سے بڑا خطرہ۔ اس لیے وہ ہر جگہ پر اپنا اعلی کار مسلط کر کے جہاں سے اسلامی نظام کی تھوڑی سی آواز ابھرتی ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ دبانے کی کوشش۔ تو جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا نظام کا۔ کفر چاہتے ہیں نظام ہمارا ہو، اور مسلمان اسے شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے نظام کو قائم کرنا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے، آزادی ہے، مسجدیں بنا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے وقت کے اوپر جمعہ جماعت ہو رہا ہے، عیدین کی نمازیں پڑھی جائیں۔ مسلمان سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، یہ آزادی نہیں، یہ آزادی تو امریکہ میں بھی حاصل ہے۔ آزادی تب ہوگی کہ جب نظام کس کا ہوگا؟ ہمارا، اسلام کا نظام۔ اس دن جا کر ہمیں کامل آزادی حاصل ہو۔ تو بہرحال دین کا فہم ناقص ہے، صرف دین چند مذہبی عقائد، عبادات اور رسومات کا۔ دین ایک مکمل نظام حیات ہے، دین ایک قانون اور ایک نظام کا نام ہے، اور وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ تو دین کس کا نام ہے؟ بولیے قانون کا۔ دین کس کا نام ہے؟ نظام کا۔ اور نظام اپنا کیا چاہتا ہے؟ بولیے۔ دیکھیے قرآن مجید میں آپ نے یہ آیات بارہا پڑھی ہوئی، جو میں نے ایک آیت پڑھی تھی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ۔ تو تم اس وقت تک اللہ کے راستے میں لڑتے رہو یہاں تک کہ دین کل کا کل کس کے لیے ہو جائے؟ دین کل کا کل کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے۔ پھر یہ آیت قرآن میں 2 مرتبہ آئی، پھر ایک جگہ پر جہاں حضور کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا۔ حضور کی بعثت کا مقصد قرآن میں 3 مقامات پر بیان کیا۔ دیکھیے فرائض نبوت اور مقصد بعثت انبیاء میں فرق ہے۔ آج ایک بڑی جو غلطی ہوئی ہم سے، جو غلط فہمی ہم کہہ سکتے کہ ہم نے نبوت کے فرائض اور مقصد انبیاء میں فرق نہیں کیا۔ دعوت و تبلیغ یہ مقصد نہیں ہے، یہ نبوت کے فرائض میں داخل ہے۔ کس میں داخل ہے؟ بولیے فرائض میں۔ ابھی میں آپ کے سامنے واز کر رہا ہوں، یہ میرا واز کرنا، یہ میرا مقصد، یہ میرے انبیاء کے فرائض میں سے، یہ کس میں سے ہے؟ یہ فرائض میں سے۔ مسجد بنانا مقصد نہیں، مسجد بنانا یہ ایک فرض ہے، ایک ذریعہ ہے دین کی اشاعت کا۔ مدرسہ بنانا یہ مقصد نہیں۔ آج ہم نے الٹی چال چلی، ہم نے مدرسہ بنانا مقصد بنا لیا، ہم نے مسجد بنانا مقصد بنا لیا، ہم نے دعوت و تبلیغ کو مقصد بنا لیا، ہم نے درس و تدریس کو مقصد بنا لیا، ہم نے واعظ و نصیحت کو مقصد بنا لیا، جبکہ یہ چیزیں مقصد میں آتی نہیں، یہ چیزیں تو ساری فرائض میں داخل ہیں۔ ان تمام تر فرائض کا، اس جد و جہد کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ غلبہ دین ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر میں مسجد بنا رہا ہوں، میرا مقصد غلبہ دین نہیں ہے، تو میری جد و جہد ناقص ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے تبلیغ کر رہا ہوں اور میرا مقصد غلبہ دین نہیں ہے، تو میری یہ تبلیغ ناقص ہے۔ اگر میں کوئی بہت عالی شان مدرسہ بنا رہا ہوں اور میرا مقصد دین کو غالب کرنا نہیں ہے نظام کی سطح پر، یہ ساری جد و جہد میری کیا ہو جائے گی؟ ناقص۔ تمام انبیاء کی جو مقصد تھا، تمام انبیاء کا وہ ایک ہی تھا، اور وہ غلبہ دین حق تھا۔ وہ کیا تھا؟ بولیے دین حق کا غلبہ ہو۔ اچھا قرآن مجید میں بس کریں، اچھا قرآن جب علماء آ جائیں تو قرآن مجید میں 3 مقامات پر حضور کی بعثت کا مقصد بیان ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ آپ کا دین دنیا کے تمام ادیان پر کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے۔ آپ کا دین دنیا کے تمام ادیان پر غالب ہو جائے، تمام دینوں پر غالب ہو جائے۔
سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف بلکہ تمام انبیاء کی ایک طرح کی بعثت کے مقصد کو بیان کر دیا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، کہ ہم نے نبیوں کو وصیت کی کہ دین کو قائم کرو، دین کو نافذ کرو. ہم نے نبیوں کو اس بات کی وصیت کی. تو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ایک تھا، وہ دین حق کا غلبہ. سیاسی سطح پر بھی دین کو غالب کرنا، معاشی سطح پر بھی دین کو غالب کرنا، معاشرتی اور تہذیبی اور ثقافتی سطح پر بھی دین کو کیا کرنا ہے؟ غالب کرنا. تو غلبہ دین حق یہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، اور ہماری تمام تر دینی جد و جہد کا یہی ایک مقصد ہونا چاہیے. اس کے سوا کوئی اور مقصد کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا دین کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے. یہ ایک ایسی، یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ مسٹیک ہوگی کہ ہم فرائض کو ہم نے مقاصد بنا لیا، اصل مقصد ہماری نظروں سے کیا ہو گیا؟ اوجھل ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ اسلام کا اپنا عدالتی نظام ہے، اسلام کا اپنا فوجی نظام ہے، اسلام کا اپنا پولیس کا نظام ہے، اسلام کا اپنا پورا آئینی نظام ہے. اسلام کا یعنی اسلام کسی سطح پر بھی ہمیں ایسا نہیں چھوڑتا کہ ہماری رہنمائی نہ کرے. ہر سطح پر، استنجے سے لے کر نظام تک، ہر جگہ پر اسلام ہماری کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے. تو ہمیں ہر چیز میں دیکھنا چاہیے کہ یہاں ہماری اسلام کیا رہتا ہے. کوئی کاروبار کر رہا ہے، سوچے یہاں اسلام میری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہاں میری کیا رہنمائی کرتا ہے. یا ہر بات میں اسلام سے پوچھا جائے کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. تو بھارت توحید کا فہم کامل ہونا چاہیے اور اس پر جد و جہد ہو. عقیدہ توحید، اس کا سیاسی تقاضا بھی ہے، اس کا معاشی تقاضا بھی ہے، اس کا معاشرتی تقاضا بھی ہے. اور دین کا فہم بھی ناقص نہیں، کامل ہونا چاہیے کہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور دین ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے. دین صرف چند مخصوص عبادات رسومات کا نام نہیں. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ تو یہ میں نے دو چیزوں پر بات کر لی کہ ہمارے معاشرے میں توحید کا فہم ناقص ہے اور دین کا فہم ناقص ہے. اب میں آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن مجید کو آپ ماشاءاللہ یہاں ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. شاید کہ آپ کو اس چیز کا احساس نہیں. دنیا میں کوئی کتاب بھی انسان بغیر سمجھے ہوئے نہیں پڑھتا. مجھے آپ بتائیں نا، دنیا کی کوئی کتاب انسان بغیر سمجھے ہوئے پڑھتا ہے؟ لیکن ایک قرآن ایسی مظلوم کتاب ہے کہ مسلمانوں کی غالب اکثریت اس کو بغیر سمجھے ہوئے کرتے. صرف اس کو ایک ثواب کی کتاب سمجھو، بغیر سمجھے ہوئے. جب بغیر سمجھے ہوئے پڑھیں گے تو یہ قرآن ہماری رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی منشا کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی رضا کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ یہاں روزانہ قرآن کو سمجھ کر، یہ بہت بڑا احسان. میں یہاں ایک بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر قفل چڑھ چکی ہوں، تالے لگ چکے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مقام پر قسم کرتے ہیں، اور بہت بڑی قسم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ کہتے ہیں بلیک ہولز کی قسم. یہ بلیک ہولز کسے کہتے ہیں؟ جب آسمان میں کوئی ستارہ سگڑتا ہے تو وہاں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوتا ہے، اور اس میں ایسی مقناطیسی کشش ہوتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ اگر قریب سے کوئی ستارہ وہاں سے گزرے بھی نا تو اس خلا کے اندر گر کر وہ جل کے کیا ہو جاتا ہے؟ راکھ ہو جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے یعنی بلیک ہولز ہیں آسمان پر. اللہ ان کی قسم کرتا ہے. اور قسم کس بات پر اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا انہ لقسم لو تعلمون عظیم. اگر تم جان لو کہ بلیک ہولز کیا ہیں تو تم سمجھ جاؤ کہ اللہ بہت بڑی قسم ہے. اور قسم کس بات پہ کھائی؟ اس قرآن کی عظمت کے اوپر. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. کہ یہ قرآن بہت عظمتوں والی کتاب، لوح محفوظ میں سب ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، پاکیزگی کے بغیر تو کوئی انسان سے چھو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
شکوہ کرتے ہوئے کہا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کے ساتھ مداہنت کر رہے ہو؟ کیا تم اس قرآن کے ساتھ لاپرواہی کر رہے ہو؟ یا تو تم اسے پڑھتے نہیں، پڑھتے ہو تو سمجھتے نہیں، اور سمجھتے ہو تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ افبہذا الحدیث انتم وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے تو اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے کہ تم پریکٹیکل عمل کی دنیا میں اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ لاریب ہے، یہ منزل من اللہ ہے، ساری چیزوں پر ایمان کی، لیکن پریکٹیکل عمل کی دنیا میں دیکھا جائے قرآن کا نظام کہاں ہے؟ یہ قرآن تو صرف ایک علم حاصل کرنے کی کتاب تو نہیں تھی کہ دماغ کے اندر علوم کا ذخیرہ جمع کریے۔ قرآن تو مکمل ایک پورا نظام پیش کرتا ہے۔ قرآن نے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی معاملات تک ہر سطح پر قرآن نے رہنمائی، قرآن نے اپنا پورا سیاسی نظام پیش کیا، قرآن نے اپنا معاشی نظام پیش کیا، قرآن نے اپنا تہذیبی اور ثقافتی نظام پیش کیا، قرآن نے جتنے آئینی قوانین کو تفصیل سے بیان کیا اور معاشرتی زندگی کو اتنی زیادہ تو قرآن نے معیشت اور سیاست کے اوپر اتنی زیادہ گفتگو نہیں کی جتنی اللہ تعالیٰ نے معاشرت پر گفتگو کی۔ تو قرآن جو ہے یہ ایک مکمل نظام حیات کا نام۔ تو ہمیں اس قرآن کو صرف اس کو ہم نے وسیع نظریے سے پڑھا کہ سیاسیات پہ یہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، معاشیات میں یہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ معاشرتی اور تہذیبی نظام میں قرآن ہماری کیا رہنمائی۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے اور قرآن کا اپنا ایک انقلابی پہلو ہے۔ تو بہرحال شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب انگریزوں نے قید کر کے مالٹا میں لے گئے تو کہتے میں 3.25 سال کی قید میں سوچتا رہا کہ امت مسلمہ دنیا میں زوال پذیر کیوں ہے۔ کہاں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، امت مسلمہ کے زوال کے 2 بڑے سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو ترک کیا، سمجھ کر پڑھنا اسے چھوڑ۔ دوسرے زوال کا سب سے بڑا سبب وہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات۔ ہم دیکھیں کیسے ہم لڑ رہے ہیں، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ فلاں، یہ ہم آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں، اتحاد نام ہماری صفوں میں نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 بڑی وجوہات ہیں امت مسلمہ کے زوال کی۔ ایک وجہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہمی آپس میں اختلاف ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس پر ہم نے کیا کرنا ہے، بولیے، عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق آپ کریں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا